شراب تھی اور حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ ہاں یہ شراب ہے، تو کہا اچھا، حضرت عمر نے ہاتھ میں لیا اور جب اس میں گھونٹ لگایا تو پتا چلا کہ وہ شراب نہیں بلکہ سرکہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، خدا کے خوف سے کوئی انسان اس طرح جب جائے تو پروردگار عالم جو ہے اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی آئے تو اس کے دروازے پر، کوئی آئے اس کی چوکھٹ پر، اللہ اکبر، تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اس پر رحم بھی کرتا ہے۔ معاملہ حضرت بشر حافی کا آپ نے سنا ہوگا۔ بشر ایک ایسے شخص ہوا کرتے تھے کہ پوری زندگی انہوں نے شراب کے نشے میں گزاری، زندگی کا اکثر حصہ، اور اکثر وقت صبح سے شام تک شراب کے میخانے میں پڑے رہتے تھے۔ نہ انہیں گھر کا ہوش ہوتا تھا، نہ اپنے بچوں کا ہوش ہوتا تھا، نہ کاروبار کا ہوش ہوتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن بشر حافی جو ہے راستے سے گزر رہے تھے اور شراب کے میخانے جا رہے تھے، اچانک کیا دیکھا کہ نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور جس پر خدا کا نام لکھا ہوا، اور فوراً وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور چوما، اس کو خوشبوئیں لگائی اور لگانے کے بعد اونچی جگہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے۔ بندہ گناہگار ہو لیکن بے ادب نہ ہو، گناہگار ہو سکتا ہے لیکن بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ جب خدا کا نام ایک شرابی کے سامنے نیچے پڑا ہوا تھا، فوراً اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی، ادب احترام کیا اور اوپر جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اپنے میخانے میں چل دیے۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا اور کہا کہ جاؤ بشر حافی کے پاس، اور جانے کے بعد اسے خوشخبری دو کہ ہم نے بشر حافی کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اور اس پر کرم فرمایا ہے اور اسے سلام پیش کرو۔ اور وقت کے ولی انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ بشر کون ہے، تو لوگوں نے بتایا مریدین نے کہ حضرت یہ تو ایک بہت بڑا شرابی ہے، ہمارا وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حیران ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے الہام شرابی کے لیے۔ آپ نے جو ہے دریافت کیا کہ وہ کہاں ملے گا، تو پھر اس کے گھر گئے، پتا چلا، بتایا کہ وہ گھر نہیں بلکہ میخانے میں شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے۔ آپ وہاں میخانے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر ساتھی میخانہ نے آواز دی، کون؟ تو کہا کہ میں فلاں نامی شخص ہوں اور میں بشر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہوا ہے۔ ساتھی میخانہ گئے اور اس کو اٹھایا اور کہا کہ دروازے پر دیکھو کوئی دستک دے رہا ہے، تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ایک وقت کا ولی، اپنے وقت کا کامل شیر، ایک شراب کے میخانے کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ رب کا الہام، فوراً نشے کے دھت میں وہ لڑکھڑاتے ہوئے جو ہے دروازے پر آئے اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ اپنے وقت کے ولی، اپنے وقت کے محدث جو ہے وہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سلام کیا اور کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اپنے رب کا پیغام تجھ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ تیرا رب مجھے سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے بشر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کل تو نے ہمارے نام کی عزت کی تھی، کل تو نے ہمارے نام کی قدر کی تھی کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہمارا نام جو زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کا ادب و احترام تو بجا لایا تھا۔ آج اس کے صدقے میں ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو بشر حافی کا جواب۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غضب نازل کیا تو پھر گناہگار بھی اتنے تھے، پھر کہا حضرت سے کہ حضرت آپ گواہ ہیں نا، اس وقت جبکہ میرے رب کا پیغام میرے سامنے آیا ہے تو میں ننگے پیر ہوں، یعنی بنا چپلوں کے ہوں، اور اللہ کی قسم اب صبح قیامت تک یعنی میری جب تک زندگی ہوگی تب تک جو ہے میں چپلیں نہیں پہنوں گا، کیونکہ اس حالت میں میرے رب کا پیغام آیا ہے۔ اور اسی وقت جو ہے ایمان لے کر آئے سچے دل سے اور تمام یہ شراب کاریاں چھوڑی، اور پھر ایسا اللہ نے کام فرمایا کہ جب فجر ہوا کرتی تھی تو تہجد میں سب سے پہلے بشر حافی ہوا کرتے تھے، پھر مسجد میں سب سے پہلے نماز کے لیے تہجد پڑھا بشر حافی ہوا کرتے تھے۔ جس راستے
بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس راستے سے حضرت بشر حافظ گزرا کرتے تھے، جانور ان راستوں پر پلید اور گوبر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب سوچو کہ کوئی مصطفیٰ کا ہو جائے، کوئی خدا کا ہو جائے، تو پھر اس پر گرم بھی کیسا ہوتا ہے کہ جانور بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ چپلیں نہیں پہنتا بلکہ ننگے پیر جو ہے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ تو جس راستے سے جو ہے حضرت بشر حافظ گزرا کرتے تھے، اس راستے پر جانور جو ہے وہ گندگی بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی شخص نے جو ہے ایک دن دیکھا کہ جس راستے سے گزر حضرت بشر حافظ کا ہوتا ہے، اس راستے پر جو ہے ایک جانور نے لید کی ہوئی ہے، گوبر پڑا ہوا ہے۔ تو لوگوں سے اعلان کیا، ایھا الناس، اے لوگوں سنو، آج بشر حافظ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، بشر حافظ کا وصال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ جب تک ان کی حیات رہی اس راستے پر کسی جانور نے لید نہیں کی۔ آج ایسا لگتا ہے کہ آج اس راستے سے بشر حافظ نہیں گزریں گے، اور جب خبر لی گئی اور تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ بشر حافظ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی سردابہ عدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دنیا کے ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں کہ جب وہ خدا کے ہو جاتے ہیں تو قسم خدا کے خدا ان کا ہو جاتا ہے اور ساری خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ جانور، درندے، پرندے، یہ بھی ان کی عزت کیا کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تم میرا ذکر کر تو پھر میں تیرا ذکر کروں گا۔ جب کوئی بندہ اس طرح خدا کا ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم تمام کائنات اس کے قدموں میں لا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ان باتوں سے اور ان واقعات سے یہی سبق ملتا ہے کہ خدا کی راہ میں نکلو، اگر تم حق پر ہو تو قسم خدا کی مدد تمہیں اپنی جگہ پہنچائے گی، اور خدا کی مدد تمہارے لیے جو ہے ہر وقت حاصل رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم شریعت محمدیہ کے پابند ہو جاؤ۔ ایک عورت کا حال یہ تھا کہ وہ راستے سے ایک جوان جو گزرتا تھا اس پر اس کی نظر پڑی اور اس کی نظر بد لگی، وہ چاہتی تھی کہ بدکاری کی جائے اور اسے جو ہے بہکایا جائے۔ کسی شخص کے ذریعے بلایا اور گھر بلایا گیا۔ یہ نزہۃ المجالس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، میری نظر سے گزرا تو میرا ہوش اڑ گیا کہ اس شخص کو کسی بہانے سے گھر بلایا گیا اور بلانے کے بعد جو ہے ایک دروازے سے داخل کیا گیا، دوسرے دروازے سے داخل کیا گیا۔ اللہ اکبر، جس دروازے سے اس کو داخل کیا جاتا تھا دوسرا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب آخری کمرے میں گئے اور وہاں دیکھا تو ایک انسان کو جو ہے باندھا ہوا ہے اور شراب کا پیالہ نیچے پڑا ہوا ہے اور وہ انسان بندھا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس شخص نے یہ منظر دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ عورت اور یہ اتنے کمرے اور کمروں کے اندر یہ بندھا ہوا انسان۔ اب وہاں وہ اس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ بدفعلی کی جائے، میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ اللہ اکبر، تو وہ منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میرے دل میں اور میرے ذہن میں اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ صاف طور پر منع کر دیا کہ شراب بھی حرام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ شخص جو بندھا ہوا ہے اس کو قتل کیا جائے، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس شخص کو قتل کرو، چھری یہ ہے۔ تو کہا نہیں، قتل کرنا اور کسی جان کا جو ہے دنیا سے رخصت کرنا ہمارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، آخر میں جب دیکھا تو وہ شراب کا ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا تھا۔ کہا کہ تم قتل بھی نہیں کر سکتے اور تم میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے، تو یہ پیالہ پڑا ہوا ہے، اس کے ذریعے جو ہے تم شراب پیو۔ اللہ اکبر، کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں شراب کی نوشی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر کہا کہ یہاں سے نہیں جا سکتے، یہ تم قید میں ہو اور یہاں سے اگر باہر نکلے بھاگے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میں شور ڈالوں گی اور بتاؤں گی کہ اے لوگوں اس بندے نے جو ہے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے کہ جب عورت نیک ہوا کرتی ہے تو پوری نسلیں نیک ہو جایا کرتی ہیں، اور اگر عورت بدکار ہو جائے
تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک انعام اور امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ مولا پروردگار عالم ہماری عورتوں کو بھی جو ہے ہدایت عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو بھی جو ہے شریعت محمدیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہاں یہاں سے نہیں جا سکتے؟ آج جو ہے اگر میری خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں سے تمہارا قتل ہو پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس بندہ خدا نے سوچا کہ قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لہذا شراب پینا حرام ہے، اس کو پی لیتا ہوں۔ اس نے ایک گھونٹ شراب کر لیا، پھر دوسرا گلاس مانگا اور پھر تیسرا گلاس مانگا، اس کی خواہش مانی گئی، 3 بوتلیں شراب کی پی گیا اور پھر کہتا ہے کہ آپ میرے خواہش ہے کہ میں تمہاری خواہش بھی پوری کروں۔ اللہ اکبر۔ اس نے وہ خواہش بھی پوری کی اور پھر اس کو قتل کیا۔ آگے یہ خواہش تب پوری ہوگی جب پہلے تم اس انسان کو قتل کرو گے، تو قتل بھی کیا گیا۔ پتا چلا کہ یہ شراب جب اس نے پی تو پھر تمام بدکاریاں ہو کر کے گزرا، اور یہی حال ہے اس شراب کا کہ جب بندہ شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ اس میں جسمانی کچھ فائدے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں یہ حرام قرار دی گئی ہے اور اس کے جو نقصان ہیں وہ فائدوں کے اوپر بڑھ چڑھ گئے ہیں، اسی لیے یہ شراب حرام ہے۔ اور حرام اس لیے کہ تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو، مسجدوں میں آتے ہو، گھروں میں جا کے بدتمیزی کیا کرتے ہو، اپنی عورتوں پر ظلم کیا کرتے ہو۔ اے لوگوں آج سے شراب تمہارے لیے حرام ہے۔ اب اتنی وعیدوں کے بعد، اتنی سختیوں کے بعد اگر کوئی بندہ اس شراب نوشی کے عالم میں پڑ جائے اور پھر اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو پھر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس طرح نازل ہوگا۔ اور یہ بعید نہیں ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو شراب کے دکانوں پر بھیڑ میں مسلمان کے برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ناکامی ہے، کیونکہ مسلمان آپ 700 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال پیچھے چلے جائیں اور پھر دیکھیں کہ مسلمان کسے کہا جاتا تھا۔ ایک طرف شراب نوشی کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا جاتا تھا، لیکن جب حکم مصطفیٰ ہو جائے تو پھر مٹکے بھی پھوڑ دیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تمام چیزیں ایک طرف ہوتی تھیں اور مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف ہوا کرتا تھا۔ یہی مسلمان کا شعار ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ تم خود بھی برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچاؤ۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی کو روکو، یہ تمہارا شعار ہے۔ تمہارے لیے تو حکم یہ ہے کہ تم شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ ان اڈوں میں آگ لگانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ برائیوں کا خاتمہ کرنا تمہارا کام ہے، صرف نماز پڑھنا ہی تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو لے کر آنا اور اسے بھی پڑھانا بھی تمہارا کام ہے۔ فقط اپنا نیک ہونا نہیں ہے بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی جو ہے حکم کرنا ہے اور اسے بھی جو ہے نیکی کی راہ پر لے کر آنا ہے۔ تم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اللہ جل جلالہ اما نواز کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تعالیٰ پروردگار عالم